محترم ناظرین السلام علیکم۔ اب ہم جس کتاب کا انٹروڈکشن آپ سے کروانے جا رہے ہیں وہ اہل سنت عالم سید ذیشان نظامی صاحب کی تصنیف سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کتاب اسلام بک ڈپو نے شائع کی ہے۔ اس کے تعارف میں لکھتے ہیں، آپ کے اسم گرامی کے بارے میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو بلا شبہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے، اور مسلمان خواتین کی اکثریت اس نام کی حامل ہے۔ اس نام کو ابتدائی اسلام ہی سے مقبولیت حاصل رہی ہے اور تا قیامت رہے گی، کیونکہ یہ نام جگر گوش رسول کا ہے۔ فاطمہ فتم سے ہے، جس کے معنی روکنے اور چھڑانے کے ہیں۔ دودھ چھوڑنے والے بچے کو جب اس سے دودھ چھڑایا لیا گیا ہو فتیم کہتے ہیں۔ بعض حضرات آپ کے اسم گرامی کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ گنہگار مسلمانوں کو نار جہنم سے چھڑا کر جنت الفردوس میں داخل کروائیں گی۔ گویا حضرت فاطمۃ الزہرا مسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے روکنے والی ہیں۔ آپ کی کنیت مبارک ام محمد تھی، اور آپ کے القابات میں زہرا، بطول، راضیہ، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل جنہ، زکیہ، طاہرہ، طیبہ، مطہرہ شامل ہیں۔ آپ کو آپ کے القاب کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان القاب کو صرف آپ ہی کی ذات سے نسبت ہے۔ جب ان القاب میں کوئی لقب کہیں کسی جگہ بولا یا تحریر کیا جاتا ہے تو آپ ہی کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ آپ کا لقب زہرا، امام بیانی نے لقب زہرا کے بارے میں فرمایا ہے، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو حیض یعنی مینسز نہیں آتے تھے، اور جب آپ کے ہاں بچے کی ولادت مبارک ہوتی تھی تو آپ اسی وقت پاک ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ لقب زہرا کے بارے میں دوسرا قول، زہرا کلی کو کہتے ہیں اور آپ جنت کی کلی ہیں۔ ملکہ فردوس سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نور میرے بدن میں تھا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی، اور یہ خوشبو فردوس بری مجھے پورے 9 مہینے تک آتی رہی، اور پھر وہ جنت کی کلی زہرا میری آغوش میں آ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نور نظر بیٹی کے سار مبارک کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بعض حضرات آپ کی ذات مبارکہ کا حضور نبی کریم سے تعلق ایسا بتاتے ہیں جیسا کلی کا تعلق پھول سے ہوتا ہے۔ اسی بنا پر آپ کو زہرۃ المصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ لقب زہرا کی وجہ علماء نے مختلف بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے جو وجہ سب سے اہم بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہشت کی عورتوں کی طرح حیض و نفاس سے قطعی پاک و صاف اور محفوظ تھیں۔ آپ کا لقب بطول، آپ کا یہ لقب آپ کو ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت اور برتری کو ظاہر کرنے کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے حسن و جمال میں یکتا ہونے کے لیے بھی ہے۔ بطول بطل سے بنا ہے جس کے معنی تعلق منقطع کرنے کے ہیں۔ یہ ابن اسیر کا قول ہے۔ اس لقب کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے تمام دنیا سے بلکہ جو کچھ اس میں ہے اس سے تعلق ختم کر کے اپنے رب سے تعلق قائم کر لیا تھا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو ذات کبریاء نے نفس کی تمام خواہشات سے دور کر دیا تھا، اور دیگر عورتوں کے مقابلے میں آپ علم و فضل میں ظاہری و باطنی کمالات میں یکتا بنایا تھا۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب طاہرہ ہے۔ یہ لقب بھی آپ کو پاکباز شخصیت ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ آپ کا لقب طیبہ و طاہرہ، لقب طیبہ بھی آپ کا بہت مشہور لقب ہے، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ عام طور پر آپ کو طیبہ طاہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی لقب آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق سیدہ کے القابات میں طاہرہ، زکیہ، طیبہ بھی ہے، جس کے معنی ہر قسم کی آپ کو ظاہر و باطن کی پاکیزگی حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک سیدہ فاطمہ پاک دامن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ آپ کا لقب مطہرہ، یہ منفرد لقب آپ کی عادات
باتیں کریمانہ، شریفانہ اور نہایت اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مشہور ہوا۔ آپ کا لقب راضیہ۔ لقب راضیہ بھی آپ کے القاب میں سے ہے۔ یہ لقب اس وجہ سے مشہور ہوا کہ آپ ذات کبریاء اور حضور نبی کریم کی رضا پر راضی برضا تھیں۔ آپ کا لقب سیدۃ النساء العالمین۔ لقب سیدۃ النساء العالمین زیادہ مشہور ہے اس لیے کہ حضور نبی کریم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ان القاب کے علاوہ بھی بہت سے القاب ہیں، مگر میں نے صرف چند القاب کو قارئین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ جی قارئین، سید ذیشان نظامی صاحب نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے القاب کے بارے میں جو لکھا ہے حدیث، معتبر حدیث کی کتب سے، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کمالات کے لیے جاننے کے لیے یہ بک ضرور مطالعہ فرمائیں۔